وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رکوع نمبر 5 ہے یوسف علیہ السلام کا کردار دعاؤں کے آئینے میں، یہ موضوع ہے اس کا، اور 5 مین پوائنٹس ہیں۔ کنعان کے غیر متوقع انکشافات، خواب کی تعبیر، یوسف علیہ السلام کا کردار، قصہ یوسف پر تبصرہ اور تعلق باللہ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِي، اور جب قافلہ جدا ہوا تو ان کے باپ نے کہا یقیناً میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم بے شک آپ تو یقیناً اپنے پرانے خبت میں ہیں۔ سو جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیض اس کے چہرے پر ڈال دیا، چنانچہ وہ بینا ہو گیا۔ اس نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی مجھے غیب کا علم تو نہیں ہے، لیکن جو علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا اس علم کی وجہ سے میں تمہیں بتا رہا تھا کہ مستقبل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا کرم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ یعقوب نے کہا میں تمہارے لیے جلد ہی اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہی بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس ہی جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا امن والے، اور اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، جیسے یوں بو ڈاؤن کرتے ہیں۔ اور یوسف نے کہا اے میرے ابا جان، یہ میرے اس سے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، یقیناً میرے رب نے اسے سچا کر دیا، اور بے شک اس نے میرے ساتھ احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا تھا۔ یقیناً میرا رب جو چاہتا ہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سب یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ اسلام میں شرک کو روکنے کے لیے سجدہ تعظیمی کو حرام کر دیا گیا، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ سر جھکا کر ملنا بھی درست نہیں ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کی جانب سے بھائیوں کو جو بات کہی گئی وہ توجہ طلب ہے۔ انہوں نے ماضی میں ہونے والے واقعات کے حوالے سے یہ واضح کیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا تھا۔ بھائیوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ نبوی اخلاق میں سے ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے رویے پر صرف یہ بات کہی کہ وہ شیطان تھا جس کی وجہ سے ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہوئے۔ یہ سیدنا یوسف کا اخلاق ہے، انہوں نے بھائیوں کو ان کا جرم نہیں جتایا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں جو سب سے نمایاں چیز نظر آتی ہے وہ حسد ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، لیکن کوئی بھی انسان برائی کا شکار ہو سکتا ہے، اور شیطان کیسے کسی کو حسد میں مبتلا کرتا ہے، کسی کے دل میں برا خیال ڈالتا ہے۔ اگر انسان اس خیال کو جھٹک دے تو شیطان اپنا کام نہیں کر پاتا۔ اگر کوئی شیطان کے ڈالے ہوئے خیال پر غور و فکر شروع کر دے تو انسان بدگمان ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل کینے بغض سے بھر جاتا ہے
تو وہی شخص جس کے بارے میں ابتدا میں برا خیال آیا تھا پھر وہ اس سے حسد کرنے لگتا ہے۔ انسان جب حسد کی آگ میں جلنے لگتا ہے تو کسی نہ کسی طرح وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جس سے حسد رکھتا ہے۔ انسان کی انتقامی کارروائیاں اس حد تک جا پہنچتی ہیں جہاں انسان محسود کو، یعنی جس سے وہ حسد کرتا ہے، اس کے وجود کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ آپ اپنی زندگی میں ضرور جائزہ لیجئے، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہے جس کے وجود کو آپ برداشت نہیں کرتے؟ برائی کسی میں بھی ہو سکتی ہے، غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کو کیا ہے کہ آپ کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے؟ کہیں پیچھے جھانک کے دیکھیے، یہ جیلسی تو نہیں ہے؟ کہیں دل میں کینہ اور بغض تو نہیں ہے؟ ہوس سینے میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں۔ ابلیس بھی دل کے اندر ایسے خیال ڈالتا ہے بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ اگر حاسد کو موقع مل جائے تو وہ قتل تک کرنے سے گریز نہیں کرتا جس سے وہ حسد کرتا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، یقیناً میرا رب جو چاہتا ہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر سب کو رب کے احسانات یاد دلانے کے بعد اس کی عظمت کا یہ پہلو بھی یاد دلا دیا کہ وہ لطیف ہے۔ اپنے بندے پر احسانات کرنے کے لیے وہ تدبیر اختیار کرتا ہے اور ایسے کرم کرتا ہے کہ بندوں کو پتہ تک نہیں چلتا، احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللطیف ہے۔ جب اللطیف نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئیں تو اس نے جیل کی دیواریں نہیں گرائیں، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی ریلیاں نہیں نکالی گئیں، کوئی مار دھاڑ نہیں کی گئی، الزام تراشی کی سیاست بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی فرشتے کو حکم نہیں دے سکتے تھے کہ ظالموں کی زندگی ختم کر دو؟ یقیناً اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ بجلی کی گرج کو حکم ملتا اور آہنی قفل ٹوٹ جاتے اور یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آ جاتے۔ لطیف تدبیر کیا ہے؟ بادشاہ کو خواب دکھایا جو یوسف علیہ السلام کو قید اور اس کی ہتھکڑیوں سے آزاد کرنے کا ایک پوشیدہ مہربان سبب تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر جانتے تھے، انہوں نے تعبیر دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقتدار تک پہنچا دیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو دیکھا، باپ کو دیکھا، جب خواب کی تعبیر مل گئی تو انہوں نے ایک طرف ہو کے دعا کی، ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب یقیناً تو نے مجھے حکومت میں سے حصہ دیا، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو جاننے والے تھے، ان پر وحی نازل ہوتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا شعور رکھتے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام ہر انعام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے سمجھتے تھے، اقتدار کو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سمجھا، خوابوں کی تعبیر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سمجھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام مصائب کو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سمجھتے تھے۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو اس سمجھ سے محروم ہیں۔ کسی مصیبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خیر چھپی ہوئی ہو سکتی ہے، لیکن ذہن اس طرف کام کیوں نہیں کرتے؟ بلیف نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے۔ الحمدللہ سورہ یوسف سے آپ نے یہ سیکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام مصائب کو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سمجھتے تھے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مصائب بھی ترقی کا زینہ ہوتے ہیں؟ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ترقی دینا چاہتے ہیں اسے اتنا ہی زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے دل میں
اللہ تعالیٰ کی ذات کا اتنا گہرا احساس تھا جس نے ذاتی عظمت کا احساس چھین لیا تھا۔ ریلی دنیا میں لوگ اپنی ذات کی عظمت کے لیے جیتے ہیں، اپنی ذات کے تحفظ کے لیے، سیلف اسٹیم کے لیے، ہر وقت ایک چیز کے لیے کانشیس ہیں، کون سی بات مجھ پہ ہٹ کر گئی، کس بات نے میری عزت میں کوئی فرق ڈال دیا۔ اگر ہر کوئی اپنی عزت کا جھنڈا لے کے کھڑا ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رخ پھیر لے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تکبر آئے گا، پھر حسد ہوگا، پھر بیماریاں آئیں گی، پھر انسان نہیں رہیں گے، پھر انسان کے لبادے میں حیوانیت ابھرے گی۔ تو یاد رکھیے گا، ہم نے اپنی ذاتی عظمت کے لیے نہیں جینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کے لیے جینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کس کا جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے لڑتا ہے۔ آپ سے یہ سوال کیا گیا تھا کوئی ذاتی حمیت کے لیے لڑتا ہے، یعنی قبیلے کی حمیت کے لیے، کوئی شجاعت اور بہادری کے لیے لڑتا ہے، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، کس کا جہاد اللہ کے راستے میں؟ تو اس کا جہاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں ہے جو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے جیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے بھی جیے اور اپنی ذات کا جھنڈا لے کے بھی جیے؟ اپنی ذاتی عظمت کا احساس اسے کہیں چین ہی نہ لینے دے۔ ریلی بڑے خلوص سے، ہمدردی سے یہ کہنا چاہتی ہوں، آج توبہ کر لیں۔ جس کو بھی ایسے کسی مرض نے پکڑ رکھا ہے، اپنے رب سے توبہ کر لینی چاہیے اور اس بیماری سے نجات پانے کے لیے دعا کر لینی چاہیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اقتدار کی بلندی پر پہنچ کر بھی یہ کہتے ہیں، یا اللہ تو ساری قوتوں کا مالک ہے، تو سارے کام بنانے والا ہے، دنیا اور آخرت میں میری مدد فرما۔ اور وہ کہتے ہیں مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اس سے ان کی انکساری کا پتہ چلتا ہے۔ بادشاہت نے ان سے انکساری نہیں چھینی، تواضع نہیں چھینی۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور آپ خواہ کتنی ہی حرص رکھیں، اکثر لوگ ہرگز مومن نہیں ہوتے، حالانکہ آپ اس پر ان سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے۔ یہ تو جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، قصہ یوسف پر تبصرہ ہے۔ اب کتنا ہی چاہیں، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ تو اس وقت نہیں تھے جب یہ سارے حالات پیش آ رہے تھے، اور یہ کہ آپ خدمت پر، یہ جو انسانوں کی خدمت ہے، ان تک حق پہنچانا، ان کا رشتہ اپنے رب سے جوڑنا، یہ سب سے بڑا ویلفیئر کا کام ہے، لوگوں کی فلاح کا، لوگوں کی کامیابی کا۔ اس خدمت پر انبیاء، صالحین کبھی معاوضہ نہیں مانگتے، اور یہ ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرنے والے کام ہے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ کے لیے دعائیں کرنا۔ ریلی اپنے لیے بھی دعائیں کیجیے گا اور اپنے بچوں کے لیے بھی۔ ہمارے اسلاف میں ایک بزرگ تھے، اور اکثر لوگوں نے اس طرز عمل کو اختیار کیا۔ لیلۃ القدر نصیب ہوئی تو جو سب سے بڑی دعا تھی وہ یہی کہ یا اللہ مجھے نیک ساتھی، نیک دوست نصیب کرنا۔ اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھائی کی طرف مائل کرتی ہے، اور بری صحبت انسان پر برے طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی سرپرست سمجھنا، اور جن کاموں سے روکا گیا والدین کو خبتی سمجھنا، بری چالیں چلنا، ایمان نہ لانا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، تعلق باللہ کو مضبوط بنانا ہے، 5 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بچھڑوں کو ملانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھاتا ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت،
4 مین پوائنٹس ہیں: نصیحت اور دعوت، رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت، نصیحت اور تعلق باللہ۔ آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ لوگ گزر جاتے ہیں اور وہ ان سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے مگر اس حال میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں۔ یعنی یہ تو مانتے کہ خالق، مالک، رازق اور مدبر اللہ تعالیٰ ہے، لیکن عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اکثر لوگ نقصان سے بچنے اور نفع حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے فیصلوں کے علاوہ اور اسباب تلاش کرتے ہیں۔ تو ایمان کو بچانے کے لیے، خالص کرنے کے لیے دل کو ہر قسم کے شیطانی وسوسوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے، دنیا کی آلائشوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ، ہر عمل، ہر قسم کے اقدامات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کو خالص کرنے کے لیے ہر وقت بیدار رہنے کی ضرورت ہے، پوری زندگی پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ضرورت ہے۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، تو کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے کوئی ڈھانپ لینے والی آفت آ جائے، یا اچانک ان پر قیامت ہی آ جائے اور وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ کہہ دیں یہی میرا راستہ ہے، میں دلیل اور برہان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر وہ سب مرد ہی تھے، ہم بستیوں والوں میں سے ان کو وحی کرتے تھے۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ وہ دیکھیں ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ اور یقیناً آخرت کا گھر ان کے لیے ہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ یقیناً ان سے واقعی جھوٹ کہا گیا تھا، تو ان کو ہماری مدد پہنچ گئی، پھر جسے ہم نے چاہا اسے بچا لیا گیا، اور مجرموں سے ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت کو آسان نہیں رکھا۔ دعوت کا مقصد یہ ہے کہ پوری زندگی میں وہ چینج لائی جائے، وہ انقلاب لایا جائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ یہ تبدیلی وہ لوگ نہیں لا سکتے جو قربانیاں نہیں دیں۔ جب مشکلات آتی ہیں تو قربانیاں دینے والے ہی ثابت قدم رہتے ہیں۔ اگر قربانیاں دیے بغیر اللہ کی مدد آتی تو ہر کوئی دعوت دینے والا بن جاتا اور بغیر قربانی کے کامیاب ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سنت اس لیے رکھی ہے تاکہ اللہ کی فتح و نصرت بے قدر نہ ہو۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بلا شبہ یقیناً ان کے واقعات میں ہمیشہ سے عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے جو گھڑ لی گئی ہو، لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی ایک بڑی شخصیت، ایک پیغمبر تھے، ان کی زندگی میں اچھے برے حالات آئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ختم نہیں ہوئی۔ نہ والد کی جو اللہ کے نبی تھے، نہ بیٹے کی جو نبی تھے، وہ پاک دامنی پر قائم رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید بھی قائم رہی، تقویٰ اور صبر کے ساتھ انہوں نے یہ سفر طے کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بلند مقام عطا کر دیا۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہونے کا اعلان کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، واقعات سے عبرت حاصل کرنا اور ایمان لانا، اور جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ موڑنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانا، شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا، اس کی پکڑ کا شعور نہ رکھنا، زمین میں چل پھر کر لوگوں کا انجام نہ دیکھنا، عقل سے کام نہ لینا اور جھوٹے گمان رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، کم از کم 5 لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے تعلق کی ضرورت پر بات کرنی انشاءاللہ۔ رکو نمبر 7 ہے اللہ تعالیٰ کا ہر نظام حق پر مبنی ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہے، کتاب برحق ہے، نظام کائنات حق ہے، آخرت حق ہے، نبی برحق ہے، اور تعلق باللہ۔
الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ کی وہی خالص حق ہے، اس میں باطل کی ملاوٹ نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، مانتے کیوں نہیں، لائف سٹائل بدلنا نہیں چاہتے، آباء و اجداد کے طریقے اور دنیا میں ہر نئی آنے والی چینج اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ کیا چیز ہے جو انسان کو روکتی ہے کہ اللہ کی بڑائی کو وہ تسلیم کر لے؟ دنیا کی مفادات اس بات سے روکتے ہیں کہ اپنی بڑائی کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم کر لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، تم انہیں دیکھتے ہو، پھر وہ اپنے عرش پر بلند ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سارے کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا ہے اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے ہیں، اور اس میں ہر طرح کے پھل سے ایک ایک جوڑا دو دو قسم کا بنایا، وہی رات کو دن پر اڑا دیتا ہے۔ بلا شبہ ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ٹکڑے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں، اور کھجوروں کے درخت ہیں، بعض کئی تنوں والے ہیں اور بعض ایک تنے والے ہیں، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم ان میں سے بعض کو مزے میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب کے قابل ان کی یہ بات ہے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعتاً ہم یقیناً نئی تخلیق میں ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی مانگتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے بے شک بہت سی عبرتناک سزائیں گزر چکیں۔ یقیناً آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش والا ہے۔ آپ کا رب بلا شبہ بہت سخت سزا والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، اس کا عفو درگزر ہے، جس کی وجہ سے وہ بندوں پر فوراً عذاب نازل نہیں کرتا۔ اب اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے محروم نہیں کرتا۔ کوئی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ ان کا طبیب ہے، انہیں مصائب میں مبتلا کر کے گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی جناب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ بلا شبہ آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ کرنے والے کام ہے رب کی ملاقات کا یقین کرنا، عقل سے کام لینا، خبردار کرنا، رہنمائی کرنا، اور جن سے روکا گیا ایمان نہ لانا، کفر کرنا، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کرنا اور ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تعلق باللہ کے میسیجز کم از کم 5 لوگوں کو دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو ایک ضابطے کا پابند بنا رکھا ہے۔ رکو نمبر 8 ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات حق ہے۔ اس کے 6 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ قوت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا برحق ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اس کی پکڑ زبردست ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اٹھاتی ہے، اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو وہ زیادہ کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کے یہاں ایک اندازے سے ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا غیب کی کنجیاں 5 ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے، عورتوں کے رحم میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا بارش کب برسے گی، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں ہوگی، کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، بہت بڑا ہے، نہایت بلند ہے، اس کے لیے برابر ہے کہ جو چھپا کر بات کرے
اور جو اس کو بلند آواز سے کرے، اور وہ جو رات کو چھپنے والا ہے اور دن میں چلنے والا ہے۔ اس شخص کے لیے اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے باری باری آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے، یہاں تک کہ وہ بدل دے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے لیے کوئی مددگار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوموں کے حالات بدلنے کے لیے طریقہ کار بتایا کہ پہلے انسان بدلتے ہیں، پھر قومیں بدلتی ہیں، پھر حالات بدلتے ہیں۔ دل پہلے بدلتے ہیں، زندگی بعد میں بدلتی ہے۔ دل ارادہ کرتا ہے اور ارادے سے عمل وجود میں آتا ہے۔ یہ دل ہے جس کی وجہ سے انسان ہدایت قبول کرتا ہے یا پھر اس کا انکار کر دیتا ہے۔ کوئی دل سے تہیہ کر لے میں نے یہ کام کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں، توفیق مل جاتی ہے۔ لیکن جب کسی کا دل ارادہ ہی نہ کرے پھر اس کے لیے عمل کا کوئی راستہ نہیں پاتا۔ پھر انسان کہتے رہتے ہیں میری بڑی خواہش ہے میں نیک کام کر لوں، میری خواہش ہے میں قرآن پڑھ لوں، میری خواہش ہے کہ میں صبر کرنے والی بن جاؤں، میں ہمیشہ سے یہ خواہش کرتی ہوں کہ فلاں فلاں کام کر لوں، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ زندگی میں تبدیلی خواہشات سے نہیں، پختہ ارادے سے آتی ہے، اور پختہ ارادہ دل کا وہ عمل ہے جس کو اسلامی اصطلاح میں نیت کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اعمال نیتوں سے ہیں، اگر نیت کرو گے تو اس کے نتیجے میں عمل وجود میں آئے گا، اور ویسے ہی آئے گا جیسے نیت کی ہوگی، اور اس عمل کی جزا بھی نیت کے مطابق دی جاتی ہے۔ وہی ہے جو تمہیں خوف اور امید کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور وہ بوجھل بادل پیدا کرتا ہے، اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے اس کے خوف سے، اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں گرا دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت سخت قوت والا ہے۔ گرج اور چمک کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے، ایک چیز کی فکر ہوتی ہے کہ دنیا میں جان بچ جائے۔ جب کڑک کی آواز ختم ہو جاتی ہے یوں لگتا ہے جیسے مقصد حاصل ہو گیا، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کڑک تو قوت والے کی قوت کا اظہار ہے، اور اس وجہ سے کہ انسان آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی فکر کر لے۔ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے، اور اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں وہ ان کی دعا قبول نہیں کرتے، مگر اس شخص کی طرح جو پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلانے والا ہے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک ہرگز پہنچنے والا نہیں۔ کافروں کو پکارنا تو گمراہی میں ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی سجدہ کرتی ہے، اور صبح و شام ان کے سائے بھی۔ آپ پوچھیں آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دو اللہ تعالیٰ۔ آپ کہہ دیں کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا کچھ کارساز بنا رکھے ہیں جو اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دو کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہوتے ہیں؟ یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی مانند پیدا کیا ہے، چنانچہ تخلیق ان پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ آپ کہہ دو اللہ تعالیٰ ہی تمام اشیاء کا خالق ہے، اور وہ ایک ہی ہے نہایت زبردست۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، چنانچہ کئی نالے اس سے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلے۔ پھر سیلاب نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا، اور اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں پر بھی آتا ہے جن کو زیور یا برتن بنانے کے لیے آگ پر تپاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ چنانچہ جو جھاگ ہے سو وہ بیکار چلا جاتا ہے، لیکن جو چیز انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ جھاگ کارآمد نہیں ہوتا، جلد ختم ہو جاتا ہے۔ پانی کے بلبلے کی عمر ہی کیا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو چیزیں
جلد ختم ہونے والی ہیں، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ جھاگ بن کے رہنا چاہتے ہو یا اصل چیز؟ تو جھاگ سے تو لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن دھاتوں کو دیکھو پگھلاتے ہیں، اس کی میل اوپر آ جاتی ہے، اصل دھات نیچے رہ جاتی ہے، تو حق نتھر کر خالص ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے قبول نہیں کی، اگر ان کے پاس واقعتاً وہ جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، تو اس کو ضرور فدیے میں دے دیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا، رب کو لبیک کہنا، اور جن سے روکا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑے کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارنا، اللہ تعالیٰ کی پکار کو قبول نہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے حق شناسی کی، یا اللہ ہمیں حق کی پہچان عطا کر دے، وحی الہی کے علم کے لیے ہمیں وسیع الظرف بنا دیجئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ